الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، دے رہا ہوں آپ سب کو میں مسرت کا پیام۔ سب سے پہلے حمد و ثنا کے پھول اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کرتے ہیں جس نے انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈالا اور پھر اس کو معلم یعلم کی تعلیم سے آراستہ کیا، اور عقیدت و محبت کا گلدستہ پیش کرتے ہیں اس محبوب رب دو جہان کی خدمت میں جس کو رحمان و رحیم نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور انک لعلی خلق عظیم کا تمغہ عطا فرمایا، اور خوش آمدید اور اہلا و سہلا و مرحبا کہہ کر آپ تمام مہمانان کرام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے بہت مصروف ہے، اس کے باوجود اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کر کے دینی امور میں انہماک اور شرکت کرنا یہ صرف دینی محبت اور تعلق مع اللہ پر مبنی ہے، اور خاص طور سے دور جدید میں جبکہ دین و شریعت سے بے رغبتی اور اللہ پرواہی عام ہے۔ آپ حضرات کا یہاں جمع ہونا ہمارے لیے قلبی مسرت و شادمانی کا سامان ہے، اور اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ کے دلوں میں ابھی اسلام کی وہ چنگاری باقی ہے جو کبھی بھی شعلہ جوالہ بن کر پورے خطہ کو منور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ ایمانی حرارت اور تابانی موجود ہے جس سے سوکھے ہوئے شجر بھی نمی کا ادراک کر کے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ میں تہہ دل سے بسط خلوص و احترام حضرت ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود ہماری عاجزانہ اور والہانہ دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، ورنہ تو کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح سب تیری مہربانی۔ محترم سامعین کرام، آپ کی آمد سے ہمارے احساسات کی دنیا روشن ہو رہی ہے، شکرانہ پیش ہے یہ حضور میں آپ کی، اے کاش روز آئے یہ موسم بہار کے۔ ہماری کوشش ہے کہ پروگرام کو عمدہ سے عمدہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں اور اختصار کو بھی ملحوظ رکھیں، مگر اس کے لیے ہمیں آپ کی متانت و سنجیدگی کی ضرورت ہے، لہٰذا نہایت مؤدبانہ و مخلصانہ انداز میں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اطمینان قلبی اور دلجمی کے ساتھ از اول تا آخر آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو لیجئے توکل علی اللہ اور آپ حضرات کی معاونت پر وثوق کرتے ہوئے ہم پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے، جہاں دنیا اپنے پروگراموں کا آغاز دنیاوی شمع روشن کر کے کرتی ہے، ہم اپنی مجلس کا آغاز شمع ایمانی یعنی کلام ربانی کی مبارک اور نورانی آیات سے کرتے ہیں تاکہ ابتدا و انتہا باعث خیر و برکت اور عافیت بن جائیں، جس کے ایک ایک حرف میں وہ صداقت و حقانیت ہے جو کسی دوسرے کلام میں نہیں، جس کے مفہوم و معانی، فصاحت و بلاغت کا وہ گہرا سمندر موجزن ہے کہ جس کے سامنے فصحا و بلغا نے سر تسلیم کر دیا اور اسی پر بس نہیں بلکہ رہتی دنیا تک تمام انسانیت کو فأتوا بسورۃ من مثلی کا ایک زبردست چیلنج بھی دے دیا، اور یہ اعلان بھی کر دیا لا یأتون بمثلی کہ کسی ماں نے اپنی اولاد کو ایسا دودھ نہیں پلایا جو ایسا مقدس کلام پیش کر سکے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے پروگرام کا آغاز اس مقدس کلام سے کر لیں، قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ میں درخواست کرتا ہوں حافظ عبدالعظیم سے کہ وہ آیا قرآن پاک کی تلاوت سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء
عاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مخذولا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'd like to invite Master Ruhail for the translation of these verses which I've just recited. Please, Ruhail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Ruhail. I study in class 9th and I live in Delhi. I am here to translate the verse that brother has recited. Is from Surat Al-Isra, chapter 17, verse 18 to 25. If any do wish for the transitory things of this life, we really grant them such things as we will, to such persons as we will. In the end, having provided hell for them, they will burn therein, disgraced and rejected. Those who do wish for the things of the hereafter, and strive therefore with all due striving, and have faith, they are the ones whose striving is acceptable to Allah. To each category we extend to these and to those from the gift of your Lord, and never has the gift of your Lord been restricted. See how we have bestowed more on some than on others, but verily the hereafter is more in rank and gradation and more in excellence. Do not make as equal with Allah another deity and thereby become censored, forsaken. The Lord has decreed that you worship none but Him, and that you be kind to parents,
whether one or both of them attain old age in your life. Say not to them a word of contempt, nor repel them, but address them in terms of honor, and lower to them the wing of humility out of mercy, and say, My Lord, have mercy upon them, as they brought me up when I was small. Your Lord knows best what is in your hearts. If you do deeds of righteousness, verily, He is most forgiving to those who turn to Him again and again in true penitence. Jazakallah khair. کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے ستاروں مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں اے پیکر گل کوشش پیہم کی جزا دے. محترم سامعین، اس پروگرام کی کنوینر شہناز بانو میم نے کہا کہ میں پروگرام میں پہلی بار بول رہی ہوں، اس لیے غلطی ہو تو معاف کیجیے گا. میں نے کئی بار بولا ہے، باوجود اس کے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں مجھ سے کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا. اس پروگرام میں دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ جو دینی فائدہ ہے، اس پروگرام میں قرآن حدیث کی باتیں آپ سنیں، اپنے قرآن کی تلاوت آپ نے سنی، ٹرانسلیشن سنا تو اس سے ثواب ملا. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں کئی بڑے اور باوقار شخصیت بھی آئے ہوئے، جن میں سے ایک ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں. میں ان کے لیے یہ کہنا چاہوں گا، بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، بھرے ہیں تجھ میں بھرے ہیں تجھ میں لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، ملاقات ہی تیری گویا بڑی بھری محفل سے ہوتی ہے. ڈاکٹر تسلیم رحمانی. اس کے بعد اور بھی کئی لوگ ہیں جن کو ہمارے مہمان ہیں، باوقار مہمان ہیں. میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، جن میں سے ہمارے صدر، اس پروگرام کے جو صدر ہیں ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سر اسٹیج پر تشریف لائیں. عامر ظفر قاسمی صاحب، محترمہ زاہدہ رئیس صاحبہ، جناب نوشاد علی صاحب، جناب اقبال صاحب اور حاجی حبیب صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا؟ علامہ اقبال جنہوں نے وطن پرستی کی ایک مثال انہوں نے قائم کی ہے. علامہ اقبال نے لب پہ آتی ہے دعا اور قومی ترانہ، قومی گیت انہوں نے لکھا اور ایک مثال قائم کر دی. انہوں نے لب پہ آتی ہے دعا، ان کو جو ہے انہوں نے لکھا، اور آج تک دیکھا جائے تو ہر مدرسے میں اس کی ایک طرح سے تلاوت کی جاتی ہے، ریسائٹیشن کی جاتی ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان میں اس نظم میں جو باتیں ہیں تو واقعی اللہ رب العالمین سے جوڑتی ہیں. آئیے ہم اس نظم کو پیش کر رہے ہیں. ہم لپیاتی دعا پیش کرنے کے لیے میں بلانا چاہوں گا علما، سعدیہ، ہنا، فضا اور انم کو کہ آپ سب اسٹیج پر تشریف لائیں اور لپیاتی دعا پیش کریں. My name is Fizza Khan. I live in Delhi, Dilshad Garden. My father name is Salim Khan and my mother name is Rukhsar Khan. My name is Hina Khan. My mother name Jahan Ara. My father name Usman. I am study 11th class. محترمہ بزرگوں، عزیزوں اور ساتھیوں اور جلسائے حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانی کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ اس راہ پہ چلانا مجھ کو، نیک جو راہ اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جزاک اللہ خیر۔ اسپیچ کے لیے بلانا چاہوں گا سعدیہ کو کہ سعدیہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ Assalamu alaikum. My name is Shadia. I study in 6th standard. My father name is Muhammad Habibullah. My mother name is Saleha Khatun. I live in Delhi Janta flat. محترم بزرگوں، عزیزوں اور ساتھیوں اور جلسائے حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب دیش کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ قریش خاندان سے تھے۔ آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کے دادا نے پالا اور دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ پھر چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ بچپن میں آپ کو لوگ صادق یعنی سچا کہتے تھے، امین یعنی امانت دار کہتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح بی بی خدیجہ سے ہوا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ پر قرآن نازل کیا۔ آپ اللہ کا پیغام لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ اچھے صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور برے لوگ آپ کو ستانے لگے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ پھر مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد آپ مدینہ آئے۔ اسلام پھیلتا رہا سارے عالم میں، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ کہتے ہیں کہ ڈھونڈو گے ملک ملکوں ملنے کے نہیں، نایاب ہے ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ یہ خواب ہی ہیں جو تعبیر کرنے کی جس کی ضرورت ہے۔ اب آگے ہم دعوت دینے جا رہے ہیں فیضان کو، جو پیاری ماں پر ایک نظم پیش کرنے آ رہے ہیں۔ فیضان تشریف لائیں۔ یہ والا السلام علیکم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور ساتھیوں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو،
मुस्कुरा करके सवेरे जगाती है तू, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे ममता के साथ ये फूलों का फलूं थाम कर तेरी उंगली में बढ़ता चलूं। आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। इंग्लिश में स्पीच के लिए कामिल, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। कामिल, अच्छा मदर बड़ी अच्छा देखिए, एक बड़ी अच्छी बात और इस बच्चे के खासियत से देखा जाए बहुत खुसूसियत वाली बात यह है कि ये मदरसे में पढ़ाई करते हैं और मदरसे पर आप जानते हैं हमेशा ये सवाल उठता रहा है कि वहाँ के बच्चे इंग्लिश नहीं जान सकते, मैथ नहीं जान सकते, और ये इंग्लिश में स्पीच के लिए यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ़ लाए, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए इनके लिए। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। All honorable chief guests, respected elders and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Kamil bin Muhammad Nawab. I am studying in Madrasa Al-Mahadir Islami. My English teacher name is Sahnaz Beg. I am 13 years old. I live in New Delhi. The topic of my speech is the education. We are as an amana from Allah subhanahu wa ta'ala to our parents, and it's a duty of our parents that they should give us the best education for both the worlds. The first commandment of Allah subhanahu wa ta'ala in the glorious Quran was not to offer salah, was not to give zakah, was not to hajj. But the first guidance given by Allah subhanahu wa ta'ala in the glorious Quran to the world of mankind was Salah. It was to recite, it was to read, it was to proclaim. We should acquire knowledge that will come closer to Allah subhanahu wa ta'ala. We should not acquire that knowledge which keeps us away from Allah subhanahu wa ta'ala. There is a hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, means seeking knowledge is obligatory on every Muslim, male or female. So it's our duty to acquire both types of knowledge. Wa ana khairud da'wat alhamdulillahi rabbil alamin. दोस्तों, इससे पहले माँ पर तो नज़म हो चुकी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बाप पर यानी कि पिता पर छोड़ दिया जाए, उन पर भी तो कुछ होना चाहिए। इसीलिए प्यारे बाबा जान नज़म पेश करने आ रहे हैं। रेहान, स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज़ों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी खिदमत में अस्सलाम। My name is Rehan. My father's name is Firoz Alam. My mother's name is Hina Kausar. I am studying in 6th standard. I live in Delhi Janta flat. ए मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में हैरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। नव्विल कुलूबना बिल कुरान या रब्बना, सैयद इखलाबना बिल कुरान या रब्बना। सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज फकल उनके सर पर शान और इज्जत मिलती है। मुझे भी ऐसा मौका दे, जल्दी दाखिला दिलवा दे, मुझे भी ऐसा मौका दे, जल्दी दाखिला दिलवा दे। बनूंगा मैं अजीम इंसान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान।
حفظ قرآن شہادت ہے دونوں جہاں کی راحت ہے حفظ قرآن شہادت ہے دونوں جہاں کی راحت ہے لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی اطاعت ہے اس کے مطابق جیون ہو ورنہ آگ کا ایندھن ہو بنوں گا میں عظیم انسان بنوں گا میں حافظ قرآن اے میرے پیارے بابا جان میرے دل میں ہے ارمان میں بھی مدرسے جاؤں گا بنوں گا میں حافظ قرآن جزاک اللہ خیر اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم. All honorable chief guests, elders and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Muzammil bin Muhammad Sabir. I study in Madrasa Al-Ma'adul Islami. My English teacher name is Shahnaz ma'am. I live in New Delhi. My speak topic name is, the topic of my speech is the Quran. The Quran is the word and the book of Allah subhanahu wa ta'ala. It was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam while he was praying in the cave of Hira. It has started to reveal in Laylatul Qadr in Ramadan. It has 30 juz, 114 chapters, 7 manzil, 14 sujood and 6,666 ayat. The Quran is the most widely read book in the world, but unfortunately it is also the book which is widely read without understanding. So we should read the Quran with understanding. There is a verse in the Quran in Surah Al-Qamar, chapter number 54, verse number 17, 22, 32 and 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. This is the same ayah repeated 4 times in this surah. The translation of this ayah is as follows. We have made the Quran easy to understand and remember. So is there any who will remember? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بہت خوب. ہیلو جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اب مجھے اپنا تعارف کرانے کی ویسے ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ سب جانتے ہیں مجھے. میں بچوں سے کوشچن آنسر پوچھوں گی تاریخ اسلام پر، ٹھیک ہے، قرآن پر، حدیث پر اور اپنی ہسٹری پر. نازل ہونے والی پہلی سورت اقرا. آخری سورت سورہ نصر. قرآن کی پہلی سورت فاتحہ. قرآن کی آخری سورت سورہ نصر. کتنی صورتیں ہیں قرآن میں؟ 114. کتنے پارے ہیں؟ 30. اسلام کے 5 ارکان. روزہ، نماز، زکوٰۃ، توحید، حج. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 666. آسمانی کتابیں. زبور، تورات، انجیل، قرآن. علیہ السلام پہ انجیل، عیسیٰ علیہ السلام پہ داؤد علیہ السلام انجیل. فرشتے. اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام. خلیفہ. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. 6 کلموں کے نام بتاؤ. پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، چوتھا کلمہ توحید، پانچواں کلمہ تقویٰ، چھٹا کلمہ دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام؟ حضرت عبداللہ. والدہ کا نام؟ بی بی آمنہ. دادا کا نام؟ عبد المطلب. چچا کا نام؟ ابو طالب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ. وفات کہاں ہوئی؟ مدینے میں. کس خاندان سے تھے؟ قریش. کون سی عمر میں نبوت ملی؟ 40 سال. کس عمر میں ہجرت کی؟ 53. نماز کا تحفہ کہاں سے لایا؟ معراج. قرآن کتنے سال میں اترا؟ 23 سال. ہجرت کون سے سن میں کی؟ 2. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی دائی کا نام؟ حلیمہ سعدیہ. اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ فرشتوں کو؟ نور. شیطان اور جن کو؟ آگ. زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اچھے اور نیک کہاں جائیں گے؟ جنت. برے اور بدکار؟ اللہ نے کتنے پیغمبر بھیجے؟ 1,24,000. آخری پیغمبر کا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں؟ حضرت جوڑ سے بولو. حضرت ابوبکر صدیق. عورتوں میں؟ حضرت بچوں میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. غلاموں میں؟ حضرت زور سے بولو. حضرت زید بن حارث. وہ کون سے 5 دن ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے؟
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? 4। नाम बताओ। कासिम अब्दुल्ला इब्राहिम। बेटियों के नाम बताओ। हजरत फातिमा, हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत रुकैया, हजरत जैनब। सबसे पहले नमाज कहाँ मुँह करके पढ़ी जाती है? बैतुल मुकद्दस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा का जिगर चबाने वाले हिंदा। 1920 में कुवैत बनने वाला किस मुल्क का हिस्सा था? इराक। अल अजहर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मिस्र, काहिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस तारीख साल में हुई? आमुल फील। किस पैगम्बर ने दरिया में रास्ता बनाया? बोलो। किस पैगंबर की एड़ियां रगड़ने से जमजम? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अयोध्या में किस पैगंबर की कब्र है? हजरत शीश अलैहिस्सलाम। अबाबिलों से भूसा होने वाला लश्कर किस मुल्क से आया था? यमन। मक्का पर हमला करने वाले बादशाह का नाम? अबरा। बाबर ने किस बादशाह को शिकस्त दी थी मुगलों की? इब्राहिम लोधी। सबसे पहले दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली मुस्लिम हुकूमत? ममलूक। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जब अजमेर आए तो उस वक्त वहाँ का राजा? पृथ्वीराज। बगदाद से पहले अब्दुल कादिर जिलानी का ज्यादातर हिस्सा कहाँ? नाइल। करबला में नहर किस बादशाह ने बनवाई? जोर से बोलो। अलकमा। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ी जाती है? नात। मकाम इब्राहिम कहाँ पर है? खाने काबा में। हाजी कुर्बानी कहाँ करते हैं? मीना में। हज के दौरान कंकड़ी मारने को क्या कहते हैं? रमी करना। फिलिस्तीन को उजाड़कर इसराइल का कयाम कब हुआ? 1920 में। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत? कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत? सूरह कौसर। हजरत हमजा को शहीद करने वाला? वैश्वी नार्ग। दुनिया में आने वाले सबसे पहले इंसान और पैगंबर? हजरत ज़ाहिद। कुरान और हदीस से कितने नाम अल्लाह के हम? 99। कलाम पाक की सबसे छोटी सूरत? कलाम पाक की किस सूरत को उम्मुल कुरान कहते हैं? कुरानी आयत को किन 2 नामों में याद किया? मक्का मदनी। पहले कातिबे वही सहाबी? कुरानी आयत शुरू में किस खत में लिखी जाती थी? जब अब्राहा बबीलों का निशाना बना, मक्का की सरदारी किसके पास थी? जोर से बोलो। इब्राहिम। करबला में हजरत इमाम हुसैन के रोजे पर अरबाइन का इज्तिमा हिजरी कैलेंडर की कौन सी तारीख को होता है? इस्लामी तारीख में बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाले किस शहर का नाम तैयबा है? मदीना मुनव्वरा। मदीने की शहरियत रखने वाले असहाबे रसूल को किस नाम से पुकारते हैं? अंसार। नात गोई का फन किसकी शान में कहा जाता है? असहाबे रसूल को पनाह देने वाला दुनिया का पहला बादशाह? नज्जाशी। जब आप मक्का से हिजरत करके मक्का गए उस वक्त वहाँ का सरदार कौन था? मुइनुद्दीन चिश्ती का आबाई वतन चिश्त कहाँ है? अफगानिस्तान। शहंशाह शाहजहां की बेटी और औरंगजेब की बहन की कब्र कहाँ है? दरगाह निजामुद्दीन। टीपू सुल्तान का असली नाम? फतेह अली। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले आलमदीन का नाम? अब्दुल बारी महरी तिरंगी। अरब में नजद और हिजाज के शहर अब किस नाम से जाने जाते सऊदी अरब। मौलाना अबुल कलाम आजाद किस यूनिवर्सिटी से पढ़े? शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी को उपराष्ट्रपति बनाने की पेशकश किसने की? मौलाना मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल कहाँ हुआ? लंदन में। और दफन कहाँ हुए? फिलिस्तीन में। जामिया मिलिया इस्लामिया और तिबिया कॉलेज के पानी? हकीम अजमल। बहुत शुक्रिया। My name is Alisha. My father name Muhajir Haq. My mother name Husan Bano. I live in Janta Flat. I study 7th class. मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ों और साथियों और जलसाए हाज़िन, आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान हमारा यकीन है और ये भी हमारा यकीन है कि सारा आलम अल्लाह का बनाया हुआ है, उसका कोई शरीक नहीं। अगर वो मांगना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता, अगर वो बचाना चाहे तो कोई मांग नहीं सकता। हमारा ईमान है कि अल्लाह के अहकाम पर और पैगम्बर ने बताया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हम अल्लाह की ज़ात और शिफ़ात पर ईमान लाते हैं, रसूलों पर ईमान लाते हैं, फरिश्तों पर ईमान लाते हैं और आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं, पैगम्बर पर ईमान लाते हैं और ये तकदीर पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर ईमान लाते हैं और हम सबको मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, अल्लाह के रूबरू पेश होना है। इस पर भी हमारा पुख्ता यकीन है और ये भी यकीन है कि ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जिसे क़यामत कहते हैं। जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे वो जन्नत में जाएगा, जिन्होंने बुरे काम किए होंगे वो जहन्नुम में जाएगा। बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सिवा कोई इबादत की लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करने आती हूँ कि आपने इतने सब्र और तहम्मुल से मेरी बात सुनी। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत खूब अलीशा। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ पेश करने के लिए बुलाना चाहूँगा फ़लक को। फ़लक स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। My name is Falak. I study in 8th standard. My father name is Mr. Yunus Rasool and my mother name is Mrs. Rehana Yunus. I live in Delhi Janta Flat.
محترم بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں اور جلسہ حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے رسول کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی اور 63 سال کی عمر میں 2 ربیع الاول مدینہ منورہ میں وفات ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ جماعت سے نہیں ہوئی بلکہ ہر شخص نے الگ الگ پڑھی۔ آپ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ سلسلہ نسب، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن نظر بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ اور آخر میں آپ سبھی کا شکریہ کرنا چاہتی ہوں، آپ نے مجھے اتنے صبر اور تحمل سے سنا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ سامعین اور خاص کر جو لوگ یہاں پر اسٹیج پر آتے ہیں ان کے لیے ایک گزارش ہے کہ جلسہ حاضرین نہیں ہوتا بلکہ حاضرین جلسہ ہوتا ہے، کیونکہ اردو کے حساب سے جو اضافت وغیرہ کی جو بات ہوتی ہے تو جلسہ حاضرین نہیں ہونا چاہیے، مطلب حاضرین جلسہ ہونا چاہیے۔ بہرحال میں نعت نظم پیش کرنے کے لیے بلانا چاہوں گا اکرام کو، اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں۔ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں۔ بنی ہے جس کے لیے یہ دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ بنی ہے جس کے لیے دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ نبی کا بچپن جو تھا سلونا تو چاند تھا آپ کا کھلونا۔ نبی کا بچپن جو تھا سلونا تو چاند تھا آپ کا کھلونا۔ کبھی کھلونے کو توڑتے تھے کبھی کھلونا بنا رہے ہیں۔ کبھی کھلونے کو توڑتے تھے کبھی کھلونا بنا رہے ہیں۔ خدا کی رحمت برس رہی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ خدا کی رحمت برس رہی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں۔ بنی ہے جس کے لیے یہ دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ سونی سونی ڈگر اجلا اجلا چمن بن تیرے یہ نمک گی موست و مگن ٹوٹ کر جیسے گر جائے گی یہ مگن۔ میری ماں تو ہے جنت میں مست و مگن، کیسے تجھ سے کہوں پھر سے آ جا یہاں، کہ کیسے تجھ سے کہوں پھر سے آ جایا۔ میری ماں ہو میری ماں
میری ماں ہو پیاری ماں، میری ماں تیرے ممتا پہ قربان ہوں، بھول جاؤں نہ مولا کا پیمان، میں یاد کر کر کے ہو جاؤں قرآن، میں تم کو پڑھ پڑھ کے بخشوں گا قرآن، میں کس سے اونچا سنائیں گے ہم داستاں، کہ کس سے اونچا سنائیں گے ہم داستاں، میری ماں ہو میری ماں، میری ماں ہو پیاری ماں، میرے والد کا تابع رسالہ رہے، ان کی چشم و عنایت کا دریا بہے، ان کی محنت مشقت سے ہم ہیں پلے، دل سے خدمت کریں ان کی اب بن کریں، ان کی خدمت کا وعدہ لیا تو نے ہے، کہ ان کی خدمت کا وعدہ لیا تو نے ہے، میری ماں ہو میری ماں، میری ماں ہو پیاری ماں۔ I read in class 6 standard. My father's name is Mohammad Anadir. My mother name is Farzana Javed. I live in Delhi, Janta Flat. محترم بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، حاضرین جلسائے، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم و پہلا الفاظ پہلی وہی کہا کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بچوں کی تعلیم گھر سے شروع ہوتی ہے اور سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ساری زندگی کا دار و مدار ماں کی تربیت پر ہوتا ہے، گھر کے ماحول پر ہوتا ہے۔ گھر سے ملی تعلیمی بہار معاشرے میں اپنا اثر دکھاتی ہے۔ آج کل ایک چیز بڑی تیزی سے پھیلتی دکھ رہی ہے کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ساری ذہن سازی، اخلاق، تمیز سب استاد ہی سکھائے، تربیت گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ میں ایک بات بڑے ادب سے کہنا چاہتی ہوں کہ والدین اپنی آنے والی نسلوں کے لیے فکر مند رہیں، انہیں دین دنیا کی تعلیم سے نوازیں، اچھا اخلاق خون میں شامل کریں۔ ہماری میڈم شنا جو اتنی توجہ سے ہمیں تعلیم دیتی ہیں اور ہر دن ہماری ذہن سازی کرتی ہیں، ہمارے اور ہماری ترقی کے لیے آپ لوگ دل سے دعا کریں، تعلیم ہماری بھوک، تعلیم ہماری پیاس، تعلیم ایک فکر بن جائے اور ہم آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جائیں۔ اور آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب نے اتنے صبر اور تحمل سے میری بات سنی۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت خوب۔ یقین مانیے والدین خاص کر جو ماں ہے وہ ہر وہ کام کر سکتی ہے، اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے سکتی ہے جو کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، خاص کر کے جو اخلاقی تعلیم۔ ایجوکیشن پر ہی ایک اور اسپیچ کے لیے میں بلانا چاہوں گا عظیم کو کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ عظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ My respected guests and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. The topic of my today's address is the education or the knowledge. What is knowledge actually? According to the Oxford Dictionary, knowledge means facts, information, skills acquired through experience or education. Today's Muslims divided knowledge into two different categories. One is the Islamic knowledge and the other is the knowledge which is required by the community. First I'll talk about the knowledge, first I'll talk about the Islamic knowledge. The number one in Islamic knowledge is Tawheed.
that we all have to, it's for us Muslims, that we all have to believe in one God, one Allah subhanahu wa ta'ala. That means that Allah should not be associated with anyone else, with any deity, with any partner, no one else. And the second and the other four pillars are very most common, very most well known. I don't need to tell about those four basic pillars like prayer, salah, zakah, charity, the hajj, pilgrimage, and last one is sawm, fasting during the month of Ramadan. But it's a duty of our parents that they should impart us towards these 5 basic fundamentals of Islam, because they are very important and very well known for us Muslims to know, and as well as the knowledge of the Quran. According to me, that the best gift that a parent can give to their child is the Quran, and make the child to understand the Quran. And the knowledge required by the knowledge which is required by the community, which makes a person doctor, engineer, IAS, judge, scientist, etc. Alhamdulillah, shukr alhamdulillah, by the mercy and the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, and the efforts made by my parents, especially by my mother, that alhamdulillah I am gaining and acquiring both types of knowledges. Alhamdulillah, shukr alhamdulillah. That's why I'm saying that it's a duty of our mothers, especially mothers, that they should give us the best education for both the worlds. Knowledge is not that we acquire in schools, colleges, universities, madrasas. Knowledge starts at home, and the best teacher is mother, ever. And the best teacher is mother. And here I want to quote a beautiful narration of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is from Sahih al-Bukhari, hadith in the book of Adab, chapter number 2, hadith number 2. A man came to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asked him, O Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who is more entitled to be treated with the best companionship by me? Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, your mother, Ummuk. That man again asked, then who? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said, your mother, second time, Ummuk. That person again asked, then who? The Prophet said, your mother, third time. Alhamdulillah. That man asked him again, then who? The Prophet said, your father, fourth time. So in short, according to me, 75% love and companionship of our children is due to the mother, and 25% love and companionship goes to father. In short, mother gets the gold medal as well as the silver medal, as well as mother gets the gold medal as well as the silver medal and bronze medal. And while father has to be satisfied with the mere consolation prize. And lastly, according to me, alhamdulillah, my mother has given her time, kindness, love and companionship to us more than a father, because a father was too much busy with his schedule and with his jobs. So alhamdulillah, according to me, my mother is for me 100%. It's not 75%, it's 100%, alhamdulillah. It's Allah's mercy, alhamdulillah. And I'd like to end my talk by quoting the verse from Surah Al-Isra, which I have recited at the start of the talk, which is from Surah Al-Mujadilah, chapter number 58, verse number 11. Allah says, O you who believed, space yourself in assemblies, and I'll space you too. And Allah will hire them in rank, in degrees, those who acquire knowledge in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan. बहुत खूब। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आपने इतनी बातें सुन ही ली हैं। आप ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो आपको लगेगा कितना बोल रहा है। बहरहाल हस्बी रब्बी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा इज़्ज़ा, इब्रा और फलक को कि स्टेज पर आप सब तशरीफ़ लाएँ। ज़ोरदार तालियाँ इनके लिए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Iza. I live in Delhi. My father's name Salim and my mother's name Ruksan. Hasbi Rabbi Jallallah.
دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کی ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پر رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے مر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جزاک اللہ خیر بہت خوب. میں سب سے پہلے بچوں کو بلانا چاہتی ہوں جن کو پرائز دینا ہے کیونکہ صدر تسلیم رحمانی صاحب جانے کی ضد کر رہے ہیں کہ ہمیں جلدی جانا ہے اور ان کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اتنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آئے اور زیادہ بولا نہیں جا رہا کیونکہ پہلا موقع ہے. ویسے تو میں بہت بولتی ہوں کسی کو بولنے نہیں دیتی اپنے آگے لیکن یہاں نہیں بولا جا رہا. تو سب سے پہلے میں رحمانی صاحب سے گزارش کروں گی کہ 2 بچیوں نے جنہوں نے قرآن مکمل کیا ہے ان کو قرآن کا ہدیہ قرآن پیش کریں. ابرا علیشا. ہاں یہ دونوں قرآن چھوٹا والا ہٹا دیجیے ادھر سامنے سے سامنے سے لیجیے. آپ بھی آ جاؤ. ہاں آپ بھی آ جائیں جی. ان کو یہ ہے کہ کتاب دے. ان بچیوں نے اتنی لگن سے یہ دینی تعلیم حاصل کری ہے اور میرے پاس آئی ہیں یہ ریگولر آئی ہیں یہ میرے پاس انہوں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا. میں ان کے پیرنٹس کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت توجہ سے ان کو یہاں پر بھیجا اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جب یہ بچیاں اسکول جانے کے ساتھ ساتھ جب یہ دینی تعلیم قرآن پڑھ سکتی ہیں تو باقی بچے کیوں نہیں پڑھ سکتے. کیوں بہانہ لگایا جاتا ہے ایگزام کا بورڈ ایگزام کا اسکول کا کیونکہ ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. ویل ڈن ابراہیم ویل ڈن علیشا. اللہ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. فضا. یہ بچی فضا جو ہے ادھر آؤ فضا. یہ بچی فضا جو ہے اس نے اتنی میری ہیلپ کری ہے. میری ڈاٹر نے لوگوں کو جب ڈیلیوری تھی تو میں اس ٹائم پڑھا نہیں سک رہی تھی بچوں کو اور اس نے آ کے پورا ٹائم دیا ہے بچوں کو اور بہت اچھی تعلیم دی ہے اس نے مدرسے کے بچوں کو. تو مجھے ان کا بریک نہیں لگانا پڑا. اس بچی نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے بہت کوآپریٹ کیا ہے.
اور میں اس کو بہت دل سے دعا دیتی ہوں. اس بچی کے لیے بھی دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت دے. اس کے لیے یہ پرائز ہے. فلک. یہ بچی اپنے گھر میں جھگڑا کر کے میرے پاس آتی ہے کہ مجھے باجی کے پاس جانا ہے, اور اس کے اندر بہت ریگولیرٹی ہے, اور یہ جانا نہیں چاہتی میرے پاس سے. اس لیے نہیں کہ میں بہت اچھی ہوں یا میں اچھی اچھی باتیں کرتی ہوں, اس لیے کہ یہ پڑھنے میں بہت دل لگاتی ہے اور بہت دل سے پڑھتی ہے. اس کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ. میں تو بھول ہی گئی ہوں. علما. کوئی بات نہیں ہے. یہ بچی 2 سال پہلے میرے پاس پڑھی تھی, اور پھر کسی کارن یہ یہاں سے چھوڑ کے چلی گئی, اور پھر جب یہ دوبارہ اس کے پیرنٹس یہاں پر آئے تو اس نے آ کے اپنی ممی سے پہلے دن ڈے 1 میں بولا کہ مجھے باجی کے پاس لے کے چلو, مجھے پڑھنا ہے ان سے. یہ بچی واقعی میں بہت قابل تعریف ہے. علیشا. علیشا ہو. یہ علیشا جس نے قرآن مکمل کیا ہے, اور یہ اتنی بااخلاق لڑکی ہے کہ میں نے جب بھی اسے کسی چیز کے لیے کہا ہوگا اس نے سر جھکا کے جی باجی, جی باجی. یہ بچے سارے مجھے باجی کہتے ہیں, تو اس نے سر جھکا کے ہمیشہ لبیک میری ہر بات پہ بولا. اور اتنا اس کے اندر اخلاق ہے, اس کا نیچر اتنا اچھا ہے کہ یہ کبھی بھی نہ نہیں کرا اس نے کسی چیز کے لیے, اور کبھی دلیل نہیں دی اور کبھی صفائی نہیں دی کسی بات کی. مجھے اس بچی سے بہت خوشی ہے. میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں اس سے بار بار بات کروں, اسے پڑھاؤں, اس کے ساتھ اچھی گفتگو کروں میں اس کے ساتھ میں. تو میں اس کو دوبارہ پرائز دینا چاہتی ہوں. یہ لو. ابرا. یہ لڑکی میرے پاس, یہ بچی 3 سال سے اردو پڑھ رہی ہے, اور جب ٹیچر نے اس سے بولا کہ کوئی دوسرا سبجیکٹ لے لو اسکول میں, تو اس نے بولا کہ نہیں مجھے اردو لینی ہے. اور اس نے اتنی ضد کری ٹیچر سے کہ ٹیچر کو مجبور ہونا پڑا اردو کے لیے, اور اس کو سیکشن 1 میں اردو ملی. اور پھر ٹیچر نے بولا کہ تمہیں اردو آتی ہے؟ اس نے بولا کہ ہاں مجھے آتی ہے, ہماری باجی پڑھاتی ہیں. انہوں نے اس کا ٹیسٹ لیا, ٹیسٹ میں پورے مارکس آئے ہیں اس کے, اور انہوں نے اس کو اردو کا سبجیکٹ دیا. ابرا. جی ہاں. مزمل. یہ مزمل کی اسپیچ آپ نے سنی ہوگی. یہ بہت اچھا بچہ ہے, بہت دل لگا کے اور لگن سے پڑھائی کرتا ہے. یہ مدرسہ اسٹوڈنٹ ہے. اس کے لیے میری طرف سے یہ گفٹ. جاؤ بیٹے. کامل. آپ کی تعریف کرنی تو مطلب بیکار ہے, آپ تو پہلے سے ہی بہت تعریف کے لائق ہو چکے ہو. لیجیے آپ گفٹ لیجیے. یہ وہی بچے ہیں جنہوں نے بہت لگن سے پڑھائی بھی کری ہے, اپنے قاری صاحب کی بات بھی سنی ہے, اور میرے پاس بھی آئے ریگولر. عصر ٹو مغرب یہ بچے میرے پاس پڑھتے ہیں, اور بہت دل لگا کے پڑھتے ہیں. کبھی کبھی میں بہت حیران ہو جاتی ہوں کہ ان کے اندر کتنی جاننے کی وہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پڑھنا ہے, ہمیں وہ بھی پڑھنا ہے. اور یہ اتنے معصوم بچے ہیں کہ ان کو جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں, جو ملتا ہے پہن لیتے ہیں. اتنے بااخلاق بچے ہیں, اور کبھی کسی چیز کی ضد نہیں کرتے. میں 5 سال سے انہیں پڑھا رہی ہوں, اور مجھے آج تک ان بچوں سے کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی. اکرام. یہ بہت آواز کے جادوگر ہیں, ان کو قرآن دینا ہے. حافظ قرآن ہے یہ, اور ان کی آواز بہت اچھی ہے. جب بھی میرے سر میں درد ہوتا ہے میں ان سے کہتی ہوں کچھ سنا دو. نہ رہیے. روحیل. روحیل نظر.
ये मेरा बहुत प्यारा स्टूडेंट है, अभी 1 महीना हुआ है इनको आए हुए, और माशाल्लाह जो भी मैं इनसे कहती हूँ ये सुनते हैं। कुरान इनका लग गया है, 1 महीने में इन्होंने नूरानी कायदा और अम्मा पारा कंप्लीट कर लिया है। मेरी कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, ओके। और मैं ये चाहती हूँ, इनको गेम खेलने का बहुत शौक है। मैंने इनसे बोला है कि आप 9th और 10th में अच्छे मार्क्स लेके आओ, और फर्स्ट डिवीज़न नहीं तो सेकंड डिवीज़न से पास होके दिखाओ, तुमको मोबाइल मैं दूंगी अपनी तरफ से। नहीं कोई बात नहीं है आगे ले आएगा। अब तो मैं भूल ही गई। मिकाइल, जी जी जी, मिकाइल है इनका नाम। ये कहते हैं कि मदरसे के बच्चे बहुत मतलब शैतानी करते हैं, या जैसे ये वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन कर रही हूँ, ये मतलब बहुत हुड़दंगी होते हैं। लेकिन ये इतना मासूम बच्चा है कि चुपचाप आके खामोशी से अपनी किताब और पेंसिल मेरी टेबल पे से जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ से उठाते हैं और बैठ जाते हैं कि कब पढ़ाई शुरू होगी। इनका अखलाक बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल शांत है, ये बिल्कुल। कौन रह गया? चलिए ठीक है। हाँ तो मैम अब आपको मैम कहूँ या बाजी कहूँ, क्योंकि सारे बच्चे जो है बच्चियाँ बाजी कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं भी बाजी कहूँ तो कुछ नॉलेज मेरे भी आ जाए। तो अच्छा, बहरहाल इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मुझे लगता है कि आप लोग डॉक्टर तस्लीम रहमानी को सुनने के लिए बेचैन होंगे। मैं सर के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि आप आए हमारे घर में, खुदा की रहमत है, कभी हम आपको, कभी हम अपने घर को देखते हैं। इसकी वजह ये है कि इनके पास टाइम नहीं होता है, बहुत कीमती वक्त इनके पास है, बावजूद इसके उन्होंने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे निकाला है, ये बहुत बड़ी बात है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही व आलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज पर बैठे हुए या दिलशाद कॉलोनी के मौजूदीन मोहतरम, मेरे सामने बैठे हुए बड़ी तादाद में ख़वातीन और फिर हज़रात, ये पहला मौका है कि मैं ख़वातीन की तादाद हज़रात के मुकाबले में ज़्यादा देख रहा हूँ, और ये सबसे ज़्यादा खुशायन बात। गुफ्तगू के आगाज़ में मुझे एक शेर अल्लामा इक़बाल का याद आता है कि ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए थे किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। और उसके बाद इस मजलिस को देखता हूँ तो मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे पहले वज़ीर तालीम थे, उनका एक मक़ूला याद आता है। तो हमारा स्कूल फतेहपुरी मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर बहुत आवेज़ा था, बहुत जली हरूफ में, कि उस्ताद की किताबें ज़िंदगी के सरेवर इल्म नहीं लिखा होता, मोहब्बत का उन्वान होता है। आज जब मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ और शहनाज साहिबा को देख रहा हूँ, तो मुझे महसूस हो रहा है कि मौलाना आज़ाद ने ये बात कितनी सच कही कि छोटे छोटे बच्चे
جن کا اپنا صبح سے شام تک اسکول کا مدرسے کا ایک شیڈول آلریڈی ٹائٹ شیڈول موجود ہے، اس شیڈول میں سے وقت نکال کے وہ ان کے پاس آ رہے ہیں، اتنی فرما برداری کے ساتھ اور اتنے جاں طریقے سے اور اس قدر انگیز کر رہے ہیں جو کچھ وہ دے رہی ہیں ان کو، اور وہ ظاہر ہے تو ان کی محبت ہے. اور محبت کا ایک پرتو یہ بھی ہے کہ بہرحال جس طریقے سے بہت ساری ہاؤس وائفز ہوتی ہیں، یہ بھی ایک ہاؤس وائف ہیں، ان کے پاس بھی گھر میں کرنے کو بہت سارے کام ہیں، ان کے بھی شوہر ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، اور اب یہ ماشاءاللہ ان کی بہو بھی ہیں، ان کے داماد بھی ہیں، ان کے پوتے پوتیاں بھی ہیں، کتنے سارے کام ہوں گے. اس کے باوجود ظہر سے لے کے مغرب تک کے بیچ میں یہ وقت نکالنا اور مدرسے میں زیر تعلیم بچوں کو انگلش پڑھانا اور بچوں کو قرآن اور دیگر تعلیم دینا، وہ بھی مفت، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے، اور میں زور دے کے کہہ رہا ہوں بہت بڑا کام. مولانا وحید الدین خان ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ واقف بھی ہوں گے. بچپن میں کبھی ان کو میں جب پڑھا کرتا تھا تو ایک مقولہ ان کا میرے ذہن پہ کہیں ثبت ہو کے رہ گیا. آپ نے فرمایا تھا کہ کسی عمارت کی تعمیر اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک کہ کچھ اینٹیں اپنے آپ کو زمین میں دفن کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں. یہ اینٹیں وہ ہوتی ہیں کہ جن اینٹوں کو نہ تو اپنے نام و نمود کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنی پہچان کی فکر ہوتی ہے، نہ کسی کریڈٹ کا کوئی طمع ہوتی ہے، نہ کسی آمدنی کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. ان کے پیش نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ جو تعمیر ہو، جو عمارت بنے، جو بلڈنگ عظیم الشان بلڈنگ بنے، بس یہ اس کے پائے کی حیثیت میں دفن ہو کے رہ جائے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہناز بانو صاحبہ عمارت کی وہ پہلی اینٹ ہیں جو دفن ہو کے اس عمارت کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اور یقین کیجئے ہم لوگ دنیا بھر میں جاتے ہیں، دنیا بھر میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے کام ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بنیادی کام ہے یہ ہم سب سے چھوٹا جا رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے اور مجھے اعتراف ہے، یہ مجھے کہنا چاہیے، یہ اعتراف جرم ہے کہ ہم ایک چھوٹی کام بالکل جو ہم بالکل ایک آنے واحد میں کر سکتے تھے، وہ کام نظر انداز کر کے ہم نے بہت بڑے بڑے کام اپنے سر پہ لے لیے اور یہ کام چھوڑ دیے. اس حیثیت میں شہناز صاحبہ قابل مبارکباد ہیں کہ جو کام کوئی نہیں کر رہا وہ کام آپ نے شروع کیا ہے. اور آج یہ محفل بس میں سمجھ رہا تھا بچے ہوں گے 50 بچے کا مکتب آپ اپنے گھر میں چلا رہی ہیں. جو کام ادارے کرتے ہیں، جو کام بڑے بڑے انسٹیٹیوشن کرتے ہیں، وہ ایک انڈیویجول اپنے گھر میں بیٹھ کے کر رہا ہے. اس کے خاص اہمیت ہونی چاہیے، اس کا ادراک ہونا چاہیے، اس کا اعتراف ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جتنے پرائزز ہم ان بچوں کو دے رہے ہیں، ہم سب کو مل کے کوئی ایک پرائز، کوئی ایوارڈ ہمیں شہناز بانو صاحبہ کو دینا چاہیے. یقینی طور پر ان کی خدمات کا احساس. میں نے سوچا تھا چند بچے ہوں گے، ان کے پیرنٹس ہوں گے، لیکن یہ اتنی بڑی تعداد ہم اپنے جلسوں میں اکٹھا نہیں کر پاتے جتنا اس تعلیم کی خاطر آج میں یہاں دیکھ رہا ہوں. خاص طور پر ہماری بہنوں اور ماؤں کی اتنی بڑی تعداد یہاں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مؤثر ہے، اس کا ایک اثر پیدا ہو رہا ہے. جس انداز سے مدرسے کے بچوں نے ابھی یہاں پرفارمنس اپنی دی، انگلش ایک بہت اہم زبان ہے، ہم اس کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کی اہمیت کو سمجھ کے ان مدرسے کے بچوں کو، اور پھر جو کوئز آپ نے اس انداز میں، حالانکہ اس کوئز کو ابھی بہت امپروو کیا جا سکتا ہے، لیکن سوالات کا جو نہج ہے آپ کو، وہ ایک مائنڈ سیٹ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی تربیت، آپ کس مائنڈ سیٹ کو تیار کرنے کے لیے تربیت دے رہی ہیں، وہ ان سوالوں سے چلک رہا ہے جو ایک ویرائٹی ہے کوسچنز کی. ہم لوگ کا ایک بچپن ایسے ہی نکل کے آئے ہیں. میں تو اس زمانے کو یاد کر رہا ہوں، میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا جب سے تقریری مقابلوں میں جانا شروع کیا تھا. یہیں دلی میں، دلی کا مسافر خانہ اور سب بڑھتے بڑھتے ہم لوگ جب 12ویں کلاس میں آئے تھے تو ہم نے ایک کام شروع کیا تھا کہ دلی میں اسکولوں اور کالجوں کے بچوں کا اور مدرسے کے طلباء کا ایک تعلیمی، تحریری، تقریری مقابلہ اور کوئز، اس کی گریڈنگ کی تھی ہم نے پرائمری لیول سے لے کے ڈگری لیول تک.
وہ 10-15 سال مستقل چلتا رہا، لیکن اب وہ سلسلہ بند ہے. یہ بیٹھے ہیں عبدالحنان صاحب کے یہ چھوٹے بھائی عامر، یہ سب ہمارے ساتھی تھے، تو وہ سلسلہ بند ہو گیا. لیکن آج میں جب ان بچوں کی تقریریں سن رہا ہوں، ان کی پرفارمنس دیکھ رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہناز صاحبہ کو زحمت نہ ہو تو یہ سلسلہ ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں سکتے. ایک ہی ہاتھ سے سب کام نہیں ہوتا. لیکن آج یہ ایک ہاتھ دکھائی دے رہا ہے کہ میں اگر ان سے کہوں کہ آپ یہ اس سلسلے کو بھی اٹھا لیں اور وہ جو تحریری مقابلہ اور تقریری مقابلہ ہم کیا کرتے تھے اس کو آپ ریوائیو کریں یہاں دلی بھر کے اسکولوں کے بچوں کا، تو یہی بچے، آپ یقین کیجئے آج میں آپ سے بول رہا ہوں، آپ کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں، دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ اسی لیول سے ملا ہے. اسی لیول پہ ہمارے جن اساتذہ نے، اللہ ان سب کو غریق رحمت کرے، ان اساتذہ نے ہمارے ساتھ یہی محنت کی تھی جو شہناز صاحبہ آج ان بچوں کے ساتھ کر رہی ہیں، اور اس محنت کے نتیجے میں آج ہم بول رہے ہیں. تو آج اگر یہ محنت ان بچوں کے ساتھ کی جائے تو آنے والے کل میں یہ بچے ایسے ہی بولیں گے. ہمیں آوازوں کی ضرورت ہے، ہمیں قلم کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے والے ذہنوں کی ضرورت ہے. وہ یہیں سے پیدا ہوں گے اور یہی لوگ پیدا کر کے انہیں بھیجیں گے. میں ایک دوسری بات میں خالی ہاتھ یہاں چلا آیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر یہ کس قسم کا ایک پروگرام ہے. میں تو صدارت کا بھی اہل نہیں تھا، اچانک مجھے انہوں نے پتہ چلا کہ مجھے صدارت کرنی ہے تو میں آیا. لیکن میں جن جذبات سے یہاں سرشار ہوں، شاید میں ان کا اظہار اپنے الفاظ میں کر نہیں سکتا، جو مجھے دل میں 2 مرتبہ دل چاہا کہ میں رو دوں. لیکن کیونکہ یہ ایک بڑی خدمت ہے. میں ایک کوشش کروں گا کہ ہمارا ایک آرگنائزیشن ہے ریہیبلیٹیشن فاؤنڈیشن آف انڈیا، وہ ایجوکیشن پر کافی کام کرتا ہے. ہم لوگ موبائل وین بنا کر، اور جو بچے اسکول نہیں جاتے، ڈراپ آؤٹس ہیں، ان کو ہم وہاں ان کی جھکی جھوپڑی علاقوں میں جا کے موبائل وین کے ذریعے پڑھاتے ہیں. تو آپ اس زمرے میں نہیں آتی، لیکن یہ اس سے بڑا زمرہ ہے. میری کوشش ہوگی کہ ہم ریہیبلیٹیشن فاؤنڈیشن آف انڈیا سے آپ کا رابطہ کریں اور آپ اس سلسلے کو جتنا اور بڑھا سکتی ہیں پوری طاقت کے ساتھ بڑھائیں. ابھی تک آپ اکیلی تھی، آج یہ سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کی تمام ان کاوشوں کی ہم ستائش کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں. امت کے اوپر یہ احسان ہے شہناز بانو صاحبہ کا.